آپ سب لوگوں سے اس وقت حضرت قبلہ صاحبزادہ اظہار الحق سرکار خطاب فرما رہے ہیں۔ آپ کا خطاب عالیہ سلور جوبلی سالانہ عرس پاک کے موقع پر اور قبلہ شہزادہ حضور حضرت قبلہ صاحبزادہ خواجہ وسیم الحق سرکار کی دستار بندی کے بعد یہ پہلا خطاب ہوگا۔ اس مائک کا والیوم تیز کریں۔ حضور ملنگی بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کا 25واں سالانہ عرس مبارک کی دلی مبارکباد قبول۔ آج حضور ملنگی بابا اولیاء کا 25واں عظیم الشان سالانہ عرس پاک سرزمین اوکاڑا پنجاب میں منایا جا رہا ہے، جس میں اندرون پاکستان اور بیرون ممالک سے عقیدت مندان و زائرین حاضر دربار ہیں، جوق در جوق آ رہے ہیں۔ اسی طرح کل اور پرسوں یہ پروگرام جاری رہیں گے۔ پرسوں رات بعد نماز عشاء سلور جوبلی کی خصوصی تقریب بھی ہوگی، جس میں مختلف افراد کو سرٹیفکیٹس اور بیسٹ پرفارمنس پر انہیں میڈل دیے جائیں گے۔ کل رات بعد نماز عشاء عالمی شہرت یافتہ قوال نصرت فتح علی خان کے شاگرد خاص دلدار حسین خان بارگاہ ملنگی بابا اولیاء میں حاضری دیں گے۔ تو یہ بات ابھی جو محفل سما جاری تھی، اس دوران تاج پوشی کی رسم ہوئی، جبہ پوشی بابا جی نے عطا فرمائی۔ تو یہ وہ روایت ہے جو چلی آ رہی ہے صدیوں سے۔ اس کا آغاز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے حضرت مولا علی مشکل کشا کو جبہ عطا فرمایا، اور پھر یہ سلاسل چلے آ رہے ہیں تا قیامت چلتے رہیں گے۔ تو اس کی ایک مقصدیت ہوتی ہے، اہل طریقت اس کو بخوبی جانتے ہیں۔ اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، صرف مختصر طور پر پہلے ساز کے ساتھ اور آواز کے ساتھ وہ نذرانہ پیش کیا جا رہا تھا۔ تو میں ذرا بغیر ساز کے چند کلمات جو معروف شاعر غلام فرید شوکت صاحب نے مرکب منقبت کے نام سے لکھے ہیں، اور اس سال یہ خصوصی ایڈیشن میں شائع بھی ہوا ہے کلام مرکب منقبت بزبان پنجابی بارگاہ ملنگی بابا اولیاء۔ خدا نے کائنات اندر نظام اپنا رجایا ہے، اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے گا۔ خدا نے کائنات اندر نظام اپنا رجایا ہے، ہدایت دا عجب پیغام نبیاں تھی پہنچایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دنیا میں پہنچانے کے لیے 1,24,000 انبیاء کو مبعوث کیا۔ نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو پھر ولایت کا سلسلہ شروع ہو گیا، اولیاء کرام کا سلسلہ جو ہے۔ تو نبوت کے بعد ولایت شروع ہو گئی جو تا قیامت جاری رہے گی۔ خدا نے کائنات اندر نظام اپنا رجایا ہے، ہدایت دا عجب پیغام نبیاں تھی پہنچایا ہے۔ جویں انسان دی خلقت ہوئی تکوین احسن تھی، اویں مخلوق وچ انسان نو اشرف بنایا ہے۔ رسول ایک لخت ود بھیجے جہان اندر خدا سچے، رسول ایک لخت ود بھیجے جہان اندر خدا سچے، اخیر نبیاں دا سردار احمد بن کے آیا ہے۔ نبی سو نے جدوں پردہ سی کیتا اس دنیا تو، یعنی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اس کے بعد یہ سلسلے کیسے چل پڑے، اور یہ پیری فقیری پیری مریدی یہ سب کیا ہے، تصوف کیا ہے، کیا اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق ہے، اس کے بارے میں یہ اشارہ ہے۔ نبی سو نے جدوں پردہ سی کیتا اس دنیا تو، ادو تو دین اصحابہ امامہ نے ودایا ہے۔ نبی دے یار نے ابو بکر محرم راز دے دلبر، عمر عثمان تے حیدر نے فرض اپنا نبھایا ہے۔ حدیث جا کیا من کن تو مولا پاک مرسل نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من کن تو مولا فہذا علی مولا، جو اسی قول رسول کو حضرت خواجہ امیر خسرو نے اس کے اندر کلام میں ساز کے ساتھ اس کو شاعری کا وہ روپ دیا ہے، جس کو قول کہا جاتا ہے۔ جب محفل سما کا آغاز ہوتا ہے
تو سلسلہ چشتیہ میں اس کا آغاز قول سے کیا جاتا ہے، من کنتو مولا فہذا علی مولا، ہم تم تانا نانا تانا، یہ تمام جو ہے یہ راگ کے اندر ڈھالا حضرت خواجہ امیر خسرو نے، اور اس راگ کا نام رکھا قول۔ اور قول کی وجہ کیا ہے کہ یہ قول رسول ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس نے علی کو نہیں مانا اس نے مجھے نہیں مانا، تو جس نے مجھے نہیں مانا اس نے خدا کو نہیں مانا۔ حدیث چاکھیا من کنت مولا پاک مرسل نے علی استائے مولا مرتبہ دونا سوایا ہے، خداوند پاک دی توحید دی عظمت جنات دی، نبی دے پاک اصحابہ نے باطل نو نسایا ہے، شریعت تے طریقت معرفت نالے حقیقت دا، شریعت تے طریقت معرفت نالے حقیقت دا، سبق الفت بلائی تے مروت دا پڑھایا ہے، کیونکہ حدیث نبوی ہے الشریعت و اقوالی والطریقت و افعالی والمعرفت و احوال والحقیقت و احوالی والمعرفت و سری، کہ شریعت کیا ہے؟ میرے اقوال ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو کچھ کہتا ہوں یہ شریعت ہے، اور جو کچھ میں کرتا ہوں وہ طریقت ہے، یعنی الشریعت و اقوالی والطریقت و افعالی، شریعت میرے اقوال ہیں اور طریقت میرے افعال ہیں، اور حقیقت میرے احوال ہیں، والحقیقت و احوالی، کہ میرا احوال جو ہے تو سر، معرفت میرا راز ہے، اس کو راز والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ سرور کائنات سے چلا ہے۔ مثلا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس گیا ہوں، میری اللہ تعالیٰ کے ساتھ 1 to 1 ملاقات ہوئی ہے تنہائی میں، اور اس وقت کوئی قریب نہیں تھا، جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہ رہ گئے تھے، اس سے آگے جانے کی انہیں اجازت نہیں تھی، آگے آپ تنہا گئے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے آئے۔ اب یہ تمام معاملہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ مسجد اقصی کہاں ہے؟ فلسطین میں، بیت المقدس ہے جہاں، جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام تعمیر کروایا تھا۔ تو گئے کہاں سے؟ بیت اللہ شریف سے، خانہ کعبہ سے۔ اب وہاں سے پھر آپ کہاں گئے ہیں؟ آسمانوں کا سفر کیا، سدرۃ المنتہا، کعبہ قوسین، ادنیٰ مقام، یہ سب کچھ جو ہے یہ ہماری عقل و ادراک سے ماورا ہے، اس کو انسان کی محدود عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ تو یہ وہ بات ہے والحقیقت و احوالی، کہ حقیقت میرے احوال ہے، والمعرفت و سری، معرفت میرا راز ہے، کہ شریعت و عقل جو ہے یہ شریعت تک محدود ہے۔ جہاں آپ کے اندر عقل ہے شریعت آپ پہ لاگو ہوگی، جب عقل ختم ہو گئی شریعت لاگو نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے دیوانے پر، پاگل پر، مجذوب پر عقل وہ شریعت لاگو نہیں ہوتی۔ عقل، اب ہم نے نہ حضور پاک کو اللہ تعالیٰ سے ملتے دیکھا نہ کسی اور نے دیکھا، حضور نے فرمایا کہ میں اللہ سے مل کے آیا ہوں، ہم نے ایمان لیا ہے تمام مسلمان صحابہ کرام، کیا منا و صدقنا، کہ یا رسول اللہ آپ جو فرماتے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں۔ لیکن اب یہ کیسے ہوا، اس پر عقل آپ دوڑائیں گے تو عقل آپ کا ساتھ نہیں دے گی۔ یہ وجدان اور عشق ہے جو آپ کو وہاں تک پہنچائے۔ علامہ اقبال نے فرمایا بے خطر عقل عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، شاعر مشرق حکیم الامت حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں، کہ عشق کی منزل میں جب میں آیا، عشق کی وادی میں جب قدم رکھا تو یہ تمام منازل، تمام مرحلے طے ہو گئے، اور کہاں تک میں پہنچ گیا جہاں عقل کی حد نہیں تھی۔ پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب۔ تو ہم یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ یہاں ہم عشق کی وہ چنگاری لینے آئے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی اور پوری کائنات میں پھیل گئی ہے۔ وجدان جو ہے اس کا تعلق آپ کے باطن کے ساتھ ہے، آپ کی روح کے ساتھ ہے، آپ کے قلب کے ساتھ ہے۔ حضور نے فرمایا انسان کے دل جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر وہ درست نہیں ہے تو سب کچھ خراب ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ آپ نے اپنے قلب کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ دل ہے۔ دل کا تعلق جو ہے یہ پیر و مرشد کے ساتھ ہے۔ ہمارا یہاں آنے کا بابا جی کے ساتھ ظاہری طور پر کوئی رشتہ نہیں، رشتہ ہے تو فقط قلبی اور روحانی، روح کا اور جسم کا تعلق ہے جو یہاں کھینچ لائی ہے۔ کوئی
عقیدت محبت میں سعودی عرب سے چلا آیا ہے، کوئی امریکہ سے فون آ رہے ہیں، کوئی دبئی سے آیا ہے، کوئی شارجہ سے آیا ہے، کوئی آج کراچی سے، کوئی ہوائی جہازوں سے آ رہے ہیں، کوئی ٹرینوں سے آ رہے ہیں. آخر کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف ایک ہے کہ یہ عشق کی طاقت ہے جو یہ مقناطیس کی طرح کھینچ رہی ہے. ظاہری طور پر کوئی مفاد نہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ وہ بات ہے جو اہل دل ہی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ عقل جو ہے محدود ہے، عقل کا پیمانہ محدود ہے. عشق ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اے بلال، میں جب شب معراج گیا تو میں نے عرش کے اوپر تمہاری آواز سنی. تو میں نے پوچھا کہ اے بلال، کہ میں تو براق پہ آیا ہوں، تم یہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے عشق کے اوپر سوار ہوں. عشق کی پرواز اتنی ہے کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے ساتھ عرش تک پہنچ گیا. تو یہ وہ ہیں عاشق لوگ، عاشقوں کے سردار ہیں کہ تمام صحابہ کرام جن کو وہ بلال حبشی، ایک حبشی قبیلے کے فرد، موٹے ہونٹوں والے، سیاہ رنگت والے، کالے ان کا رنگ تھا، ظاہری شکل و صورت کو دیکھا جائے